السلام علیکم۔ پاکستان میں یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے کہ سول حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کا، وہ جنرل اسکندر مرزا سے لے کر ایون کے قائد اعظم سے شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد صدر ایوب یا یہاں جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف، یہ تو ڈائریکٹ تھے، اور جو پیچھے رہ کے ڈوریاں لاتے تھے وہ تقریباً سبھی کے سبھی تھے، سوائے چند ایک کے۔ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک مثال تھی جنرل جہانگیر کرامت کی، میاں صاحب نے ان سے استعفیٰ مانگا تو وہ چپ چاپ شریف آدمی استعفیٰ دے کے چلے گئے۔ باقی تقریباً جن سے استعفیٰ مانگا یا طلب کیا گیا وہ الٹا سول حکومت کے گلے پڑ گیا۔ 76 سال ہو گئے ہیں، شاید ہم نے اپنے دین سے اور دین پر پابند لوگوں سے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ سول حکومت اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اور میں تو اس کا بڑا سخت طریقے سے قائل ہوں، اور یہ زبردست کہہ لیں کہ مثال ہے سول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے پہلے آپ نے ایک لشکر تیار کیا تھا جس کی کمان اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید کے ہاتھ تھی، لیکن اس لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے آپ کی وفات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر بیٹھے تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت اسامہ کی عمر اس وقت 17 سال تھی، کہ یہ ایک نوجوان ہے، پھر یہ غلام کا بیٹا ہے حضرت زید بن صاحب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی پہلے غلام تھے، پھر آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، کہ وہ پھر وہ چونکہ وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ وہ آپ سے اتنا متاثر تھا کہ اپنے والدین کے بلانے کے باوجود، یا والدین ان کو لینے بھی آئے تو واپس نہیں گئے، تو اس غلام کے بیٹے تھے حضرت اسامہ۔ تو بہت سے جو سردار تھے، سرداری مائنڈ سیٹ کے لوگ، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو غلام کا بیٹا ہے، ایک عمر چھوٹی ہے، تو اس کو نا کمان سے ہٹا کر کسی اور کے ذمہ یہ کام لگا دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان دی اور جس لشکر کی روانگی کا حکم آپ نے دیا ہے، اس کو کسی صورت میں نہیں روکا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام پکڑی، حضرت اسامہ بن زید کو گھوڑے پہ بٹھایا اور چند فاصلے تک لگام پکڑ کے گئے۔ یہ تھی ایک عزت سپہ سالار کی۔ اس طرح ایک سپہ سالار کی عزت ہونی چاہیے۔ یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ نہ رنگ نسل، نہ اس کی ذات پات، کچھ بھی نہیں، نہ یہ کہ وہ غلام کا بیٹا ہے، نہ اس کی عمر کے حوالے سے۔ تو اس طرح ایک سپہ سالار کی عزت ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے سول حکومت ہے دوسری طرف، تو اس کی بھی تو کوئی عزت ہے، عزت ہونی بھی چاہیے۔ تو دوسرا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید جنگ کا موقع تھا، آپ اس کی سپہ سالاری کر رہے تھے اس لشکر کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو وہاں پٹا کر ایک عام سپاہی کے حیثیت سے لڑنے کا کہا، اور میرا خیال حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اس لشکر کا سربراہ بنا دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید بڑی خاموشی کے ساتھ وہاں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑنا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ اگر تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی فتوحات کو نکال دیں تو شاید پیچھے 50% رہ جاتی ہیں، لیکن خلیفہ وقت سول حکمران، جو ایک سول حکمران، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ آپ سپہ سالاری سے ہٹ کر عام سپاہی کی طرح لڑیں، تو وہ خاموش سے ہوگی۔ اس طرح ایک عزت ہونی چاہیے سول حکومت کی۔ کتنی پیاری مثالیں ہیں تو ہمارے خلفائے راشدین کی، اور ایک ہم ہیں کہ 76 سال ہو گئے ہیں، ہمیں آج تک یہی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر سپہ سالار کی بات کرتا ہے، اس کی مثال وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل، جنرل جہانگیر کرامت کا میں نے کہا کہ شرافت سے وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے، انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی بات کی تھی، اور میاں صاحب نے کہا نہیں یہ نہیں بن سکتی، اور اس بات پہ استعفیٰ لے لیا تھا، اور بعد میں بن بھی دی۔ اور اسی طرح جب کوئی حکومت، سول حکومت
آرمی چیف سے استعفیٰ طلب کرتی ہے، تو اس کا نتیجہ پھر 12 اکتوبر کی طرح نکلتا ہے۔ پرویز مشرف والی مثال بھی ہے۔ یہ اتنا عدم اعتماد ایک دوسرے پر، اس طرح وہ پھر بھی وہ ریاست کے اعلیٰ ترین جو ادارے ہیں ان کے اوپر جو براجمان لوگ ہیں ان کے درمیان اس طرح ریاست نہیں چل سکتی، اور آج تک یہی حالات ہے۔ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس مثالیں ہیں، سیکھنا چاہیں تو، اگر نہیں تو دنیا میں اسی طرح ذل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔